کہا جاتا ہے کہ عشرہ مبشرہ جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی ہونے کی گواہی دی ہے وہ ہمارے نزدیک جنتی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات حق ہے۔ پانچواں عقیدہ یہ بیان کیا جاتا ہے، پس منظر کیا ہے اس عقیدے کا، اس پر عقیدے کا لفظ بولنا درست ہے اور آپ کا نقطہ نظر کیا ہے؟ اس سے پہلے آپ کے علم میں ہے کہ ہم خلفائے راشدین کے بارے میں ان کے نقطہ نظر پر گفتگو کر چکے ہیں۔ اس کی وجہ بھی یہ ہوئی کہ امامت اور خلافت سے متعلق دو متضاد تصورات ہمارے ہاں پیدا ہو گئے۔ میں نے وضاحت کی تھی کہ ایک تصور یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر چھوڑ دیا ہے، وہ اپنی رائے سے اپنے مشورے سے جس شخص کو چاہیں اپنا حکمران بنا لیں۔ اس معاملے میں یہ رہنمائی تو فرمائی ہے کہ وہ لوگ کیسے ہونے چاہیے، ان کی صفات کیا ہونی چاہیے، ان کی سیرت کیا ہونی چاہیے، ان کا کردار کیا ہونا چاہیے، لیکن اس کا پابند نہیں کیا کہ اللہ ہی کا کوئی فیصلہ ہوگا یا اس معاملے میں اللہ کے پیغمبر کسی کو نامزد کر کے جائیں گے۔ عام طور پر اہل سنت نے یہی طریقہ اختیار کیا، چنانچہ اس کا لازمی نتیجہ کیا تھا؟ اس کا لازمی نتیجہ یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو لوگ مسلمانوں کے حکمران ہوئے ان کو انہوں نے برحق مانا۔ چنانچہ یہ صورتحال اس وقت بھی ہے۔ اس کے بالمقابل دوسرا نقطہ نظر یہ تھا کہ یہ فیصلہ تو اللہ کو کرنا ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ پیغمبر کے ذریعے سے بیان کر دیا گیا ہے اور وہ سیدنا علی کے حق میں ہے۔ ان کے بعد بھی مسلمانوں کا امام یا مسلمانوں کا حکمران وہی شخص ہوگا جس کو اس طرح کی نص کی تائید حاصل ہو جائے گی۔ یہ دو نقطہ نظر ہیں، دونوں نقطہ نظر مسلمانوں کے بہت بڑے بڑے گروہوں کے نقطہ نظر ہیں۔ یہی صورتحال باقی صحابہ کے بارے میں بھی ہے۔ تو عشرہ مبشرہ سے متعلق ظاہر ہے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر جنت کی بشارت دیں یا اللہ تعالیٰ نے بعض موقعوں کے اوپر یہ فرمایا کہ یہ لوگ ہیں جن سے میں راضی ہو گیا، تو یہ سب چیزیں وہ ہیں کہ جو قرآن میں بیان ہو گئیں، حدیث پہ بیان ہو گئیں، کوئی وجہ نہیں ہے کہ ان کو نہ مانا جائے۔ یعنی میں کیوں انکار کروں گا اس بات کا؟ آپ کیوں انکار کریں گے؟ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے کسی خبر واحد میں یہ ذکر آ گیا ہے کہ فلاں صحابی کو آپ نے جنت کی بشارت دی، تو سوال یہ ہے کہ یہ بات مجھ تک پہنچ گئی اور جو میرے پاس تحقیق کے ذرائع تھے ان کی بنیاد پر میں نے تحقیق بھی کر لی، اطمینان ہو گیا کہ روایت صحیح ہے، تو کیا وجہ ہے؟ یعنی اس میں کوئی چیز قرآن کے خلاف ہے، کوئی چیز سنت کے خلاف ہے، کوئی چیز عقل عام کے خلاف ہے؟ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ جن لوگوں نے دیا، ظاہر ہے کہ انہوں نے تکلیفیں اٹھائیں، مشقتیں اٹھائیں، ایک بڑا غیر معمولی معرکہ ہوا۔ آپ جانتے ہیں کہ مدینہ ہجرت کرنے کے بعد بھی ایک دن چین سے بیٹھنا ممکن نہیں ہو سکا، پے در پے حملے ہوتے رہے، ان کا مقابلہ کیا اور پوری وفاداری کے ساتھ رسول اللہ کی مائیت میں کھڑے رہے۔ اس طرح کے لوگوں میں سے اگر بعض جلیل القدر صحابہ کو حضور نے یہ کہا ہو کہ میں تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں، تو کوئی چیز پہ نہ خلاف عقل ہے، نہ سنت کے خلاف ہے، نہ قرآن کے خلاف ہے۔ اب اگر ایسا نہیں ہے تو کوئی وجہ نہیں کہ اس کا انکار کیا جائے۔ تاہم اہل سنت کے ہاں اس کو عقائد میں اس لیے بیان کیا جاتا رہا ہے کہ صحابہ، تمام صحابہ، ان میں سے خاص طور پر خلفائے راشدین، جن لوگوں نے خلفائے راشدین کا ساتھ دیا، وہ سب ایک دوسرے زاویہ نظر سے زیر بحث آ گئے کہ کیا انہوں نے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ جو رسول اللہ کے ذریعے سے بتا دیا گیا تھا اس سے انحراف تو نہیں کیا؟ تو یہ بحث ہمارے ہاں بڑی تلخیوں کا باعث بن گئی۔ یہی بحث ہے کہ جس کی بنیاد پر صحابہ سے متعلق بعض گروہوں کے عام خیالات ایسے ہو گئے کہ جو مجھے تکلیف دیں گے، آپ کو تکلیف دیں گے، لیکن بہرحال وہ ان کی ایک رائے پر مبنی ہے، ان کی ایک تحقیق پر مبنی ہے، ان کے ایک دینی نقطہ نظر پر مبنی ہے۔ اور صحیح طریقہ یہی ہوتا ہے کہ جب آپ کسی سے اختلاف کریں تو اس کی جگہ پر کھڑے ہو کر دیکھیں کہ وہ کسی معاملے کو کہاں سے دیکھ رہا ہے۔ تو اہل سنت نے چونکہ صحابہ کے بارے میں یہ رائے قائم کی، اور میں بھی اس کی تائید کرتا ہوں کہ بالکل درست رائے قائم کی کہ سب کے سب صحابہ کرام خیر امت ہیں، ان کے بارے میں ہمیں حسن ظن رکھنا ہے، ان کے مشاجرات میں بھی یہ دیکھنا ہے کہ کسی بدنیتی کی بنیاد پر انہوں نے کوئی اقدام نہیں کیا۔ اجتہادی آراء میں اتفاق بھی ہو سکتا ہے، اختلاف بھی ہو سکتا ہے، اور خاص طور پر جن لوگوں نے مسلمانوں کی ذمہ داریاں سنبھالی یا جن کو عشرہ مبشرہ قرار دیا گیا، یہ تو اس پوری امت کے یا اس جماعت کے سرخیر ہیں۔ تو یہ ایک عمومی رائے قائم ہو گئی۔ ظاہر ہے جو لوگ صحابہ کے بارے میں حسن ظن رکھتے ہیں
وہ اس کی تائید کریں گے. اہل سنت کا نقطہ نظر یہ ہے, وہ بھی اس کو اسی طریقے سے بیان کرتے ہیں. ٹھیک. اچھا, لیکن اگر کوئی شخص صاحب وہ جو روایت جس میں یہ بات ذکر ہوئی ہے کہ جی یہ 10 صحابہ ہیں, ان کی جنت کی بشارت دنیا میں دے دی گئی ہے, کوئی شخص اس میں موجود کسی صحابی کے نام کے اوپر یہ اعتراض کرے کہ جی دنیا میں ان کے اقدامات سے ہمیں اتفاق نہیں تھا, لہٰذا ہم اس روایت کو قبول نہیں کرتے, تو پھر اس صورت میں ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا تو انکار ہو گیا نا پھر تو. نہیں, دیکھیے بات یہ ہے کہ وہ شخص اصل میں رسول اللہ کی نسبت سے اس ارشاد کو قبول ہی نہیں کر رہا. اچھا, یعنی یہ تو کوئی مسلمان جسارت نہیں کر سکتا, وہ اہل تشیع میں سے ہو, وہ اہل تسنن میں سے ہو, سنی ہو, شیعہ ہو, بلکہ خارجی ہو, کوئی بھی ہو, وہ یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ حضور کی بات میں نہیں مانوں گا. کیونکہ جب کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ میں حضور کی بات نہیں مانوں گا تو پھر وہ اسلام میں نہیں رہ سکتا. یہ صورتحال نہیں ہوتی. یعنی کوئی روایت جب بیان کی جاتی ہے تو روایت ظاہر ہے کہ ایک فرد نے بیان کی ہے, حدثنا اخبرنا کہہ کر, ایک نے دوسرے سے بیان کی, دوسرے نے تیسرے کو بتا دی. اس کے بارے میں بعض حضرات تحقیق پر مطمئن نہیں ہوتے, اور تحقیق پر مطمئن نہ ہونے میں یہ چیز بھی ہوتی ہے کہ ان کو خود روایت پر اعتراض ہوتا ہے, اور یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بات جو اس میں بیان کی گئی یہ قرآن کے خلاف ہے, سنت کے خلاف ہے, یا بعض دوسری صحیح حدیث کے خلاف ہے. تو یہ صورت ہوتی ہے, اس میں وہ رسول اللہ کی نسبت سے اس کو مان نہیں رہے ہوتے. ٹھیک. اس سے آپ کو اختلاف کا حق ہے, مجھے بھی اختلاف کا حق ہے. میں اپنے اطمینان کی بنیاد پر ایک رائے قائم کروں گا, آپ اپنے اطمینان کی بنیاد پر ایک رائے قائم کریں گے. جو چیز غلط ہے, جس وجہ سے میں بار بار توجہ دلا رہا ہوں کہ اس کو عقائد کی فہرست میں شامل کرنے سے بڑی خرابی پیدا ہو جاتی ہے. اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ ہم سب کے عقائد تو وہی ہیں جو ایمانیات اللہ کے پیغمبر نے بیان کر دیے ہیں, اور وہ شیعہ ہوں, وہ سنی ہوں, وہ خارجی ہوں, سب کے سب انہی کو بیان کر رہے ہیں. یعنی کسی سے بھی آپ پوچھ لیں, صوفیہ سے پوچھ لیں, متکلمین سے پوچھ لیں, وہ جب عقائد بیان کریں گے تو ان 5 چیزوں میں کوئی اختلاف نہیں ہوگا. جب یہ طے ہے کہ ان میں کوئی اختلاف نہیں ہے تو ہم سب مسلمان ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت ہیں, رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی حیثیت رکھتے ہیں. ہمارے تمام علماء ہمارے لیے واجب الاحترام ہوں گے, البتہ ہم بہت ادب کے ساتھ اختلاف کریں گے. تو اس میں بھی اہل سنت جو رائے رکھتے ہیں, میرے نزدیک وہ رائے بالکل درست ہے, میں بھی اس کی تائید کرتا ہوں, لیکن اس کو عقیدے کے طور پر بیان کرنے کی کوئی وجہ نہیں. ٹھیک ہے, آپ سے نقطہ آپ نے واضح فرمایا. ایک چیز جو عام طور پر قرآن مجید کے مطالعے سے سامنے آتی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ روز قیامت یہ فیصلہ کریں گے کہ کون جنت میں جائے گا, کون جہنم میں جائے گا, اعمال پیش کیے جائیں گے اور وہ میزان کے اندر تولے جائیں گے. اسی طریقے سے خود پیغمبر اپنے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتہ جی ہمارا کیا انجام ہوگا. بڑے صحابہ کی بھی یہی بات تھی. تو یہ دنیا میں بشارت دے دینا جنت کی جو پوری کی پوری اسکیم ہے دین کی, اس سے کہیں متصادم نہیں لگتا؟ بیت رضوان کے جتنے لوگ ہیں ان سب کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے, وعدے کیے ہیں. یہ بتایا ہے کہ تم میں سے جن لوگوں کے اندر یہ اوصاف ہیں ان کے لیے اللہ کا وعدہ ہے کہ ان کو جنت دی جائے گی. تو جو لوگ پیغمبر کے زمانے میں ہوتے ہیں وہاں تو فیصلہ دنیا میں سنا دیا جاتا ہے. یعنی ساری جماعت کے بارے میں فیصلہ کم و بیش سنا دیا ہے, کوئی عام تعداد نہیں تھی, ہزاروں کی تعداد رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اور یہ فیصلہ خود اللہ تعالیٰ نے بھی سنایا. اب ظاہر ہے اس فیصلے پر بھی بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کا مدعا یہ ہے, وہ اس وقت میں سنایا گیا تھا, ضروری نہیں کہ وہ مستقبل سے متعلق بھی ہو. تو یہ باتیں کہنے کا ہر آدمی کو حق حاصل ہے, اس لیے کہ وہ اللہ کی کتاب کو سمجھنے میں مجھ سے آپ سے اختلاف رکھ سکتا ہے, اور میں بہت ادب سے, بہت شائستگی سے اس کی خدمت میں عرض کر سکتا ہوں کہ میرے نزدیک آیت کا مطلب یہ ہے, اور میں اس کو اس معنی میں لیتا ہوں. میرے نزدیک یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ لوگ کے جو غیر معمولی طریقے سے پیغمبروں کا ساتھ دیتے ہیں ان کے فیصلے یہاں سنائے جاتے ہیں. شہداء کا فیصلہ قرآن نے سنایا ہے نا, یہ بتایا ہے کہ جو لوگ ان جنگوں میں مارے گئے ہیں ان کو مردہ نہ کہو, وہ زندہ ہیں اور اللہ کے ہاں ان کو رزق دیا جا رہا ہے. تو اس طرح کے سب فیصلے سنائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے.